بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی کہانی جو صرف اتہاس نہیں بلکہ صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی مثال ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کے راستے پر بلایا، لیکن صرف کچھ ہی لوگوں نے ان کی بات سنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کیسے نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی اور ایک بھیانک طوفان سے اپنے اور مومن بھائیوں کی جان بچائی؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم اسی کہانی کو شروع آخر تک ڈیٹیل میں سمجھائیں گے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پہلے سچوت کر دو، ہوشیار کر دو، کیونکہ دردناک عذاب آنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے نوح کو بھیجا تاکہ اپنی قوم کو بچائے کہ اگر وہ سدھرے نہیں تو ایک عذاب آ سکتا ہے۔ پھر اور میری قوم میں تمہارے لیے صاف چیتاونیاں ہیں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، ڈرتے رہو اور میری بات مانو۔ مطلب یہ نوح نے کہا، میں تمہیں سچ بتانے آیا ہوں، اللہ کا عبادت کرنا اور میری سننا ہی تمہارے فائدے میں ہے۔ اگر تم ایسا کرو تو اللہ تمہاری معافی کر دے گا اور تھوڑی دیر تک رعایت دے گا، لیکن اللہ کا وقت آئے تو اور آگے نہیں بڑھتا، وہ طے ہے وقت۔ سمجھ لو اللہ تمہیں موقع دے گا، لیکن جب وقت پورا ہو جائے تو پھر کوئی امید نہیں رکھنا۔ میں رات دن تمہیں بلایا، لیکن تمہارے پاس کیول بھاگنا ہی بڑا۔ جب تمہیں راہ دکھائی، تم نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی، کپڑے منہ ڈھک لیا اور ضد اور گھمنڈ میں ڈوب گئے۔ یعنی نوح علیہ السلام لگاتار بلایا، لیکن قوم نے بند کان کر لیے، اپنے آپ کو چھپایا اور ضد میں ڈھنگ ہو گئے۔ میں نے کھل کر سمجھایا کہ پھر نئی طریقے سے بات کی، مطلب نوح ہر طریقہ اپنایا، کھل کر اور گپت طریقے سے دونوں، لیکن سننے سے انکار کر دیتے تھے وہ لوگ۔ جب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، صرف وہ جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، اللہ نے طے کر دیا، اب صرف جو پہلے ایمان لائے ہیں وہی بچیں گے، باقی پوری طرح ہٹ چکے ہیں۔ ہماری نگرانی اور اپنی اجازت سے جہاز بناؤ، غریبوں اور بچوں کو گرا نہ ڈالو، جو ظالم ہیں ان کے بارے میں ان سے مت بولو، وہ ڈوبنے والے ہیں۔ اللہ نے جہاز بنانے کا حکم دیا نوح علیہ السلام کو، اور جو ظالم ہیں ان کی چنتا مت کرو، کہا ان کی خود چنتا ہوگی۔ پھر اس نے فرمایا، جب ہمارا آدیش آ پہنچا نوح علیہ السلام کے پاس اور زمین سے پانی ابل آیا، تب ہم نے کہا، ہر پرندے جوڑا اور اپنے جانوروں کو جہاز میں چڑھاؤ، مطلب ہر ایک جانور کا جوڑا جہاز میں چڑھاؤ، سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے فیصلہ آ چکا تھا۔ اللہ کا آدیش اور سنکیت پانی کا ابلنا پورا ہوا۔ نوح نے جہاز میں اپنے 7 جوڑوں اور ایمان والوں کو رکھا، باقی سب ڈوب گئے۔ نوح نے اپنے بیٹے سے کہا، ہمارے ساتھ آ جا۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ مطلب نوح نے بیٹے کو بلایا، لیکن اس نے انکار کیا۔ نوح نے بتایا کہ عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، صرف وہی جسے اللہ بچائے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا، او دھرتی اپنا پانی اندر لے اور تو آسمان برسنا بند کر، تو پانی پھیکا ہو گیا، جہاز جوڑی پہاڑ پر رک گیا۔ مطلب اللہ نے دریا اور آسمان کو آدیش دیا
پانی اتر گیا اور جہاز ٹھہر گیا، عذاب ختم ہوا۔ آسان ہندی میں صرف مطلب اس کا یہ ہے کہ ریاض کرو، مگر نتیجہ ہو یا نہ ہو، ہمارا کام صرف راستہ دکھانا ہے۔ اللہ کا وقت طے ہے، موقع ہاتھ سے نکلنے پر واپس نہیں آتا۔ صبر رکھو، کام جاری رکھو۔ انہوں نے 950 سال تک بلایا اپنی قوم کو، صبر کی مثال دی۔ عذاب سے بچانے کا راستہ صرف ایمان اور اللہ کی رحمت سے ہے۔ نوح علیہ السلام کی تعریف قرآن سے ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا سلسلہ سورہ الانشراح۔ وہ نوح کے ساتھیوں کی اولاد میں ہیں۔ نوح تو بڑا شکر گزار بندہ ہے، یعنی اللہ نے نوح علیہ السلام کو اپنی سب سے شکر گزار بندوں میں گنا، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر اور دعوت میں پکا ارادہ کیا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندوں کو جھٹلایا اور کہا یہ تو پاگل ہے، اور انہیں دھکیل دیا۔ مطلب نوح علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں، پاگل کہا گیا، پھر بھی وہ ڈٹے رہے۔ ان کی ہمت اور صبر کا ثبوت ہے۔ لمبی عمر میں دعوت کا سلسلہ۔ نوح نے اپنی قوم میں 1000 میں سے 50 سال تک کم رہے، مطلب 950 سال، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا۔ 950 سال تک لگاتار دعوت دینا ہار ماننا یا ان کے حدود دھیر اور لگن کی نشانی تھی۔ اللہ نے چنندہ پیغمبر اور جب اپنے نبیوں سے عہد لیا، تم سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ اور عیسیٰ سے، ان سے پکا وعدہ لیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو 5 بڑے رسولوں میں شامل کیا جن سے خاص وعدہ لیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی حدیثوں میں تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگ نوح کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ اپنے رسول ہیں، آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کے پاس بھیجا۔ مطلب نوح علیہ السلام انسانیت کے پہلے بڑے رسول تھے جنہوں نے پورے زمانے کو اللہ کا پیغام سنایا۔ دعا قبول ہونے والی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کئی دعا قرآن میں ہیں اور اللہ نے انہیں قبول کیا، جیسے ایمان والوں کی نجات اور ظالموں کی ہلاکت۔ نوح نے نام میں دعا کا اثر۔ تفسیر والوں نے لکھا، نوح کا مطلب بہت رونے والا، یعنی اللہ کی رحمت کی دعا میں آنسو بہانے والا، یا ان کی بنمرتا اور اللہ سے گہرے رشتے کا ثبوت ہے۔ تعریف کا نچوڑ ہے۔ نوح علیہ السلام شکر گزار اور صبر والے بندے تھے۔ 950 سال تک دعوت میں لگے رہے، ہار نہیں مانی۔ اللہ نے انہیں پہلے رسول اور چنندہ نبیوں میں شامل کیا۔ ان کی دعا اثردار اور قبول ہونے والی تھی۔ دوستو، آج حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں دقتیں آئیں گی، لیکن اللہ اپنے بندے پر قائم رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو کس پیغمبر پر چاہو گے کمنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔